السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ امام حسین علیہ السلام نے جس شیر کو پالا تھا وہ شیر ابو الحارث کہاں سے آیا تھا، اور بچپن میں آزاد کیا ہوا وہ شیر اس طرح 10 محرم کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد پہنچا، اور اس کے بعد فوج یزید کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام نے بچپن سے ایک شیر پال رکھا تھا۔ یہ شیر امام حسین علیہ السلام کو کیسے ملا، آج کی اس ویڈیو میں مکمل تفصیل سے اس کا ذکر کریں گے۔ ایک دفعہ مولا علی علیہ السلام خطبہ فرما رہے تھے کہ اسی دوران کچھ لوگ دوڑتے ہوئے مولا علی علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ مولا علی علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مولا، ایک شیر آپ کی طرف آ رہا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ، یہ شیر کسی کو کچھ نہیں کہے گا۔ یہ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ ایک بہت بڑے شیر نے امام علی علیہ السلام کے قدموں میں سر رکھ کر سلامی دی، اور اس کے بعد شیر نے ایک چند دن کا اپنا بچہ مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ شیر نے اپنی زبان میں مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں اس بچے کا باپ نہیں بلکہ اس کی ماں ہوں۔ اس بچے کا باپ مر چکا ہے۔ اس شیرنی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا، مولا، میں چاہتی ہوں کہ یہ پل کر جوان ہو جائے اور محفوظ بھی رہے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ مطمئن ہو کر چلی جاؤ۔ مجھ علی کا کہنا ہے کہ اسے یتیمی کا احساس نہیں ہوگا۔ یہ بچہ اسے دوں گا جو یتیموں کی پرورش کر سکتا ہو۔ شیرنی نے کہا کہ مولا، وہ کون ہے جو حیوانوں کا بھی یتیمی کا احساس ہونے نہیں دیتا؟ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا ایک بیٹا ہے جس کا نام حسین ہے۔ یتیموں کی اس سے زیادہ پرورش کرنا کوئی نہیں جانتا۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حسین، شیر کے بچے کو تم لے جاؤ۔ امام حسین علیہ السلام نے اس چند دن کے بچے کو اٹھایا، سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج سے اس کا نام ابو الحارث ہے۔ ابو الحارث کی بچپن سے ہی امام حسین علیہ السلام سے دوستی ہو گئی، ہر جگہ پر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ رہتا تھا۔ شیر کو امام حسین علیہ السلام سے انتہائی محبت اور عقیدت تھی۔ یہ شیر بڑا ہو گیا، کچھ لوگ مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، کہنے لگے، یا علی، اب شیر بڑا ہو گیا ہے، اس سے خوف آتا ہے، کہیں یہ ہمیں نقصان نہ پہنچا دے۔ علی علیہ السلام گھر تشریف لائے، امام حسین علیہ السلام سے فرمانے لگے، کیا میں نہیں کہہ رہا، عرب کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ابو الحارث جوان ہو چکا ہے، اس سے ہمیں خطرہ ہے، ابو الحارث کو اب آزاد کر دو۔ ناظرین، یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ علی علیہ السلام کو دیکھ کر مسکرائے، پیار سے اپنے بابا کے گلے لگ گئے، بابا جان، جسے آپ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی امام حسین علیہ السلام کے اتنے بڑے آنسو کار پر آ گئے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ بابا جان کا دن نکال لیں، ابو الحارث آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ علی علیہ السلام نے فرمایا، حسین، آج کے دن کیا کرو گے؟ حسین علیہ السلام نے فرمایا، بابا جان دیکھیے، باہر شام ہو گئی ہے، یہ وقت کسی کو گھر سے باہر نکالنے کا نہیں۔ علی علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو سینے سے لگایا۔ امام حسین علیہ السلام تہجد کے وقت شیر کو خوراک دینے کے لیے گئے۔ ابو الحارث نے کہا، آج اتنی جلدی احسان؟ حسین علیہ السلام نے ساری بات ابو الحارث کو بتائی۔ حارث نے کہا، ٹھیک ہے مولا، چلا جاتا ہوں، لیکن ایک شرط ہے، دفعہ ملاقات ضرور ہو۔ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تاریخ یاد رکھنا، محرم الحرام 1 ہجری، میدان کربلا کے ٹیلے کے پاس سے تمہیں ایک آواز آئے گی، اس آواز پر چلے آنا، مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ابو الحارث نے کہا کہ وہ آواز کون دے گا؟ آپ نے فرمایا، نہیں ابو الحارث۔ ابو الحارث نے کہا، آپ کے بھائی عباس؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ تو پھر امام حسین علیہ السلام روئے اور فرمایا، میری 4 سال کی بیٹی سکینہ تمہیں آواز دے گی، یا پھر ہماری اماں فضہ تمہیں آواز دے گی۔ آج بھی کربلا معلیٰ میں موجود ہے، جہاں کھڑے ہو کر بی بی فضہ نے ابو الحارث کو آواز دی تھی۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، تم ملک عراق چلے جاؤ، وہاں پر نینوا کا ایک جنگل ہے، اس جنگل کا بادشاہ شیر مر چکا ہے، تم وہاں چلے جاؤ، وہاں پر جا کر بادشاہی کرو۔ تو امام حسین علیہ السلام کا حکم مان کر ابو الحارث مدینہ سے چلا گیا۔ وہ عاشورہ کی شام تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد عمر بن سعد کا حکم تھا، امام حسین علیہ السلام کی لاش پر گھوڑے دوڑائے جائیں، لاش مبارک کو پامال کر دیا جائے،
یہ آواز سن کر اہل حرم میں قیامت برپا ہو گئی۔ ایسے ہی فوج اشقیاء کے اندر ہی اعلان ہوئے۔ بی بی فضہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے میری پاک سیدہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، سمندر میں سفر کر رہے تھے، اس کی کشتی ٹوٹ گئی اور وہ کشتی کے تختے کا سہارا لے کر ایک جزیرے میں پہنچا۔ اس ویران جزیرے میں اس نے ایک شیر دیکھا، کہنے لگا کہ مجھے اذیت مت دینا، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ اس شیر نے جیسے ہی اس صحابی کی بات سنی تو وہ صحابی کو مارنے کی بجائے اسے صحیح راستے پر لے گیا۔ بی فضہ نے فرمایا، اے میری پاک سیدہ، اس علاقے میں بھی ایک شیر رہتا ہے، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں شیر کے پاس جا کر اسے بلاتی ہوں، ظالموں کے ارادے سے اسے آگاہ کرتی ہوں۔ جناب فضہ جنگل کی طرف جانے لگی، انہوں نے ابو الحارث کہہ کر شیر کو صدا دی۔ ایسے ہی بی بی فضہ کی آواز بلند ہونے لگی، شیر چند ہی منٹوں میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ بی فضہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، تجھے معلوم ہے کہ یہ ظالم امام حسین علیہ السلام مسجد اطہر کو پامال کرنا چاہتے ہیں۔ لاش کو پامال کرنے کے بعد یہ گھوڑوں کی ٹاپوں سے ان کی لاش کو ناقابل شناخت بنانا چاہتے ہیں۔ الحارث بی بی فضہ کے ساتھ آ گیا اور وہاں پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کے پاس بیٹھ گیا۔ ناظرین، مقتل کی کتابوں میں ہے کہ شیر ابو الحارث نے امام حسین علیہ السلام کے خون سے اپنی پیشانی رنگی تھی، یعنی کہ جب لوگ گھوڑوں پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی لاش کو پامال کرنے کے لیے آئے، دیکھا کہ ایک شیر موجود ہے، گھوڑے وہاں پر نہ ٹھہر سکے، بے قابو ہو کر بھاگ نکلے، کاروں نے بھی پلٹ کر نہ دیکھا۔ اس واقعے کی خبر عمر بن سعد کو ملی، وہ کہنے لگا، اس کو کسی پر ظاہر نہ کرنا، ایک فتنہ ہے۔ حاضرین، جب فضہ سلام اللہ علیہ نے شیر کے آنے کی خبر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو سنائی، اس طرح لاش اطہر پامال ہونے سے محفوظ رہی۔ کچھ لوگوں نے روایت کی ہے کہ بی بی فضہ نے ابو الحارث کو امام حسین علیہ السلام کا لاشا ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا کہ یزیدی فوج نے لاش اقدس پر گھوڑے اڑا کر پامال کر دیا تھا۔ وہ گھوڑے آباد جا کے نام سے مشہور تھے۔ انہوں نے اپنے ٹاپوں سے نبی کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا جسد اطہر روند ڈالا تھا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس باغ میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے۔ لبیک یا حسین ایک دفعہ ضرور لکھیے گا۔ سلام۔